جب یہ بات آتی ہے کہ گرمی کی تپش کو کیسے کم کیا جائے تب واٹر میلن کا ذکر آ جاتا ہے. پر ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو ہماری خدمت کے لیے ہر وقت آؤٹ ڈور موجود ہیں. کسی نے کہا کہ خربوزہ کھایا تو جناب اس کے بعد شوگر لیول چیک کیا تو وہ جناب بڑھا ہوا تھا. واٹر میلن کی ایک احتیاط ہے کہ اس کے بعد پانی نہیں آپ نے پینا ہوتا, کیونکہ اس سے کہتے ہیں کہ ہیزا یعنی ڈائریا اور اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے. واٹر میلن کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ گرمی کے موسم کی سوغات ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ نبیہ ایک دم سے جو ہے وہ ویدر چینج ہوا ہے. موسمی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو پاکستان میں مطلب جہاں پہ ہم زراعتی طور پہ بہت سٹرونگ ہے, وہیں پہ ہمارے پاس پھلوں اور سبزیوں مطلب ایسی سبزیاں اور پھل موجود ہیں جو کہ انسانی جسم کو ٹھنڈا رکھتے ہیں. جب یہ بات آتی ہے کہ گرمی کی تپش کو کیسے کم کیا جائے تب واٹر میلن کا ذکر آ جاتا ہے. اور جب منرلز کی معدنیات کی آپ کی باڈی میں کمی ہوتی ہے یا الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوتا ہے, جیسے کہ جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں آؤٹ سائڈ مطلب جو بائکس پہ سفر کر رہے ہیں, یا نارملی ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا باہر زیادہ مطلب آؤٹ ڈور زیادہ کام ہے, اس میں میڈیا کے لوگ بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی شامل ہیں, بہت سے ڈفرینٹ ہمارے محکمے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, پولیس آفیسرز ہیں. تو یہ تمام لوگ جو کہ اپنی ڈیوٹیز پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ دن کے ایک حصے میں یا ایک یا دو دفعہ میں مطلب زیادہ تر تو جو شام سے پہلے کا وقت ہوتا ہے تب ان کی ہائیڈریشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ جو لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ایزیلی مطلب واٹر میلن جو تربوز ہے اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اور کسی ٹائم بھی کھا سکتے ہیں. پر ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو ہماری خدمت کے لیے ہر وقت آؤٹ ڈور موجود ہیں, اور ان کو چاہیے کہ وہ دن کے کسی بھی حصے میں اپنا جو ہے وہ واٹر میلن وغیرہ کا باؤل بنا کے اس کو یا کسی ٹفن یا لنچ باکس میں اس کا استعمال کریں. اچھا, یہ جویریہ واٹر میلن کے ساتھ بھی جب بھی ہم کسی فروٹ کی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل آم جیسا میٹھا پھل جب آ جاتا ہے یا جو دیگر میٹھے میٹھے پھل ہیں, کہ ان کا جو پورشن کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. شوگر لیول جو اسپائک کر گیا, خربوزہ ہے جی, کسی نے کہا کہ خربوزہ کھایا تو جناب اس کے بعد شوگر لیول چیک کیا تو وہ جناب بڑھا ہوا تھا. تو پورشن کنٹرول کرنا ہمیشہ تمام ایکسپرٹ سے کہتے ہیں کہ 150 گرام از انف کسی بھی پھل کے لیے, کہ آپ نے یعنی کہ ایک چھوٹا جو باؤل ہے 150 گرام جس میں فروٹ کا کانٹینٹ آتا ہے, آپ نے وہ واٹر میلن کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے یا کھا لیو جناب؟ دیکھیے بس واٹر میلن کی ایک احتیاط ہے کہ اس کے بعد پانی نہیں آپ نے پینا ہوتا, کیونکہ اس سے کہتے ہیں کہ ہیزا یعنی ڈائریا اور اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے. پر جو واٹر میلن ہے نا اس کے تقریباً 15+ بینیفٹس ہیں. نمبر 1 جو کڈنی پیشنٹس ہیں نبیہ, جن کے کڈنی کے ایشوز چل رہے ہیں, کوئی اس طرح کی پرابلمز ہیں, ان کی کڈنی کو بیٹر کرتا ہے. پھر آپ کی اسکن کے لیے بہت ضروری ہے. خواتین جو خوبصورت ہونا چاہتی ہیں, گرمی میں اپنے آپ کو تر و تازہ اور اچھا رکھنا چاہتی ہیں, آپ جو آؤٹر آپ کی کیئر ہے اس سے ضروری ہے آپ کی انٹرنل اندرونی صحت جو ہے وہ بیرونی صحت بناتی ہے. اور میرا بلیو ہے کہ جو ہمارے پھل سبزیاں اور جتنا اس میں کلر ایڈ کیا جاتا ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے ہے. کہتے ہیں نا جو تربوز کا استعمال چہرے کی رنگت کو تر و تازہ کرتا ہے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ لائن. اچھا, پھر جو ریڈ کلر ہے جو تربوز میں پایا جاتا ہے, اٹس لائک اے لائکوپین, اینٹی کینسرس ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف دیکھا جائے تو اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے, 90 to 92% ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ. مطلب کبھی لوگ آپ سمپل واٹر میلن لے لیں, یا پھر کبھی آپ اس کو منٹ کے ساتھ یعنی پودینے کے پتوں کے ساتھ بنائیں, پھر کبھی آپ اس میں جیسے کالا نمک ایڈ کر کے اپنے نمکیات انسٹنٹلی پورے کر سکتے ہیں. اور وہ ابھی آپ نے کوسچن کیا تھا کہ ذیابطیز جو ڈائبٹیز ہے, مطلب اسپیسیفکلی جو ڈائبٹک لوگ ہیں نا, ان کی شوگر زیادہ اوپر جا سکتی ہے اس سے, کیونکہ یہ ہائیلی سویٹن فروٹ ہے. مطلب یا تو ہوتا ہے نا لوگ جب خریدنے لگتے ہیں تو وہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی میٹھا کتنا ہے, تو اگر وہ لیس سویٹن لیتے ہیں نا تو تب وہ مطلب تھوڑا زیادہ بھی مطلب نارمل سائز سے بڑا باؤل بھی لے سکتے ہیں, یا اس سے تھوڑی زیادہ سرونگ بھی. پر جب بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے یا جن کو ہائپر کولیسٹرول ہے یا ہائپر لپیڈیمیا, جن کی باڈی کے ٹیسٹ ضرور, ایک تو پوری قوم کے لیے میرا میسج ہے کہ اپنے جو ٹیسٹ ہے نا, لائک آپ اپنا LFT, آپ کی کڈنی فنکشن ٹیسٹ, CBC, یہ ہر مہینے کروایا کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی باڈی میں کیا ہو رہا ہے. مطلب ایک دم سے یہاں پہ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے نبیہ لوگ رپورٹس مجھے بھیجتے ہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا, یورک ایسڈ بھی بڑھا ہوا ہے, کولیسٹرول بھی ہوا ہوا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ مطلب ہر چیز خراب نکلتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ معاملہ اتنی زیادہ خرابی کی طرف جائے تو آپ انسٹنٹلی اس کو
پہلے ہی اس کو مانیٹر کریں, پہلے ہی اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں. تو جیسے واٹر میلن کی ہم نے بات کی, تو واٹر میلن آپ کی جو اسٹمک ہے اس کو بھی تقویت دیتا ہے, یعنی جو آپ کے معدے کی صحت ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے. معدے پہ جن لوگوں کو معدے کے مسائل ہیں ان کی معدے پہ ایک اسپیسیفک قسم کی لائننگ بنا دیتا ہے کہ آپ دودھ, دہی یا کسی بھی قسم کی چیز کو ایزیلی آپ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو لوگ اپنی زندگی میں گوشت کا بہت زیادہ استعمال کر چکے ہیں, یا جن کو ہارٹ ایشوز رہ چکے ہیں, یا اس کے علاوہ جو لوگ یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, اگر وہ تربوز کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی باڈی میں یہ بھی نارمل ریٹ پہ لے کے آتا ہے, اور آپ کی باڈی میں فائبر بھی پیدا کرتا ہے. اچھا جویریہ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, خاص کر خواتین, میں نے بہت ساری خواتین سے سنا ہے کہ شوگر کریونگ ہوتی ہے بہت زیادہ. اکثر پورا دن کھانے کے پورشن کا خیال رکھا, کم کھایا, ڈائٹ کرنے کے بارے میں سوچا, اور رات کے ٹائم جناب مولٹن لاوا کھانے چلے گئے. کیوں چلے گئے بھائی, کیوں چلے گئے؟ کیونکہ جو ہے وہ کریونگز ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک کہ دس سمرز اگر آپ اپنی شوگر کریونگز کو واٹر میلن کے ساتھ وہ کریں نا, فلفل کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش, آئی تھنک اٹس اے ویری بالکل بالکل بڑا اچھے سے آپ فرق محسوس کریں گے. کہاں مولٹن لاوا یا جو میٹھے کیکس ہیں, یا جو ہمارے یہاں کے جو جتنے بھی جلیبی یا جو بھی ہمارے یہاں میٹھا ملتا ہے, اگر آپ اس کو نیچرل, چلیں کوانٹٹی آپ چاہے اس کی زیادہ کر لیں, گریجولی کم کرتے جائیں. جویریہ, ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کہ جو تربوز ہے نا اس کا بیسیکلی جو اس کے شوگر کریونگ کا تو وہ ہمارا کم کر دے گا نا, جو کریونگز ہوتی ہیں. جو بیسک پرپز ہے نا نبیہ, وہ یہ ہے کہ باڈی میں قوت مدافعت پیدا کرنا, امیونٹی پیدا کرنا. بیسیکلی تو انسان جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو وہ اس میں اگر امیونٹی یا اس کا جو وائٹامن سی لیول ہے, یا اس کے اندر جو ڈفرینٹ منرلز ہیں, اگر وہ نہیں ہوتے تو وہ کوئی بھی بیماری آتی ہے تو اس کو برداشت نہیں کر پاتا. تو بیسیکلی تو ہم اس کو قوت مدافعت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اور اپنا جو انٹرنل ہیلتھ ہے, جو ہمارا بلڈ کلینزنگ کے لیے, یہ لائک ڈیٹاکسیفیکیشن کا کام بہت اچھا کرتا ہے, باڈی سے ٹاکسنز آؤٹ کرتا ہے. ٹاکسنز کا مطلب ہے کوئی ایسے زہریلے کیمی مادے جو کہ آپ کے غلط کھانے کی وجہ سے آپ کی باڈی میں جنریٹ ہو چکے ہیں, تو وہ اس کو بھی آؤٹ کرے گا, ڈیٹاکس کرتا ہے, بلڈ ڈیٹاکسیفیکیشن کا کام کرتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو شوگر کریونگز کی آپ نے بات کی, ہیلدی ریپلیسمنٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ اگر اسپیسیفکلی خواتین کی بات کی جائے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ضد کرتی, نہ نخرے کرتی کہ اب میٹھا کھانا ہے یا سم تھنگ ہے کھانے کے بعد. اب تو اب بات یہ کہ آپ کے ضد نخرے معاملہ چیزیں وہ اور جگہ پر, جو آپ کی اپنی صحت ہے وہ آپ اس کی ذمہ دار ہے. پہلے سب سے پہلے نمبر 1 یو آر ریسپانسبل یور آن ایکٹس, تھاٹس, ایٹنگ ہیبٹس اینڈ ایوری تھنگ. اور نبیہ, جب اس کی بات کی جاتی ہے تو اٹس آل اباؤٹ لائف اسٹائل نا, کہ لائف اسٹائل کیسے چینجز. اب یہ جو سڈنلی ہے نا ایک دم سے وہ چاکلیٹس لے لینی, یا کوئی اس طرح کے کوئی میٹھی ایک دم سے سڈنلی, مطلب یہاں پہ لوگ ایسے ہیں, ابھی کل نو ڈائٹ ڈیٹ تھا, مطلب نو ڈائٹ انٹرنیشنل نو ڈائٹ. اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ یہ جو ایک دم سے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں ڈائٹنگ پہ ہوں, اور پھر ایک دم سے سیری پائے نہاری مولٹن لاوا سب کچھ شروع ہو جاتا ہے, تو وہ بھائی وہ اس میں جو آپ نے 6 days کی وہ ڈائٹ کہاں گئی؟ تو وہ ایک دم سے جو مطلب ہمارا بیسیکلی نا جو ہماری پبلک ہے ان لوگوں میں توازن نہیں ہے, بیلنس نہیں ہے. بیلنس جہاں پہ نہیں ہوتا, آپ کی صحت بھی اور معاشرہ بھی اور چیزیں خراب ہوتی ہیں, ڈسٹرب ہوتی ہیں. بیسیکلی کوئی بھی انسان ہے وہ اپنا خود ذمہ دار ہے کھانے پینے کا, اور اپنے ہر ایکشن کا, ہر چیز کا. اور کھانے پینے کے معاملے میں اسپیسیفکلی اس کا ڈیسیژن خود کا ہوتا ہے, چاہے وہ آپ سوچیں سالٹ کریونگز ہوں, چاہے شوگر کریونگز ہوں, چاہے کسی بھی چیز کی, لائک بلیک کافی ہے, چاکلیٹ ہے, کسی بھی چیز کی رغبت ہے کھانے کی طرف رغبت آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد کے اچھا یا برا کھانے کے کانسیکوینسز بھی آپ کو اپنی ذات کو خود دیکھنے ہوتے ہیں. لائک آپ نے برا کھانا کھایا تو آپ ہاسپٹل میں لوگ پہنچے ہوتے ہیں, بالکل. اور اچھا اگر کھانا کھاتے تو ہیلدی. اچھا, پورشن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جویریہ. ہاں جی, جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ واٹر میلن بھی اگر آپ نے کھایا تو 150 گرام ہی لینا ہے. جی نہیں, دیکھیے واٹر میلن ضروری نہیں کہ 150 گرام لینا ہے. آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایج, ویٹ, ہائٹ اور لیول آف فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے اکارڈنگ ایک انسان ہے, اس کی 6'3" ہائٹ ہے اور اس کا 100 kg ویٹ ہے, تو اس کے لیے ڈبل سرونگ ہوگی. اچھا. اب فیمیلس کے لیے ڈفرینٹ ہے. اگر فیمیل ہے 5'4" ہائٹ ہے یا 60 kg ویٹ ہے تو وہ 150 تک لے, مطلب اتنا 1 باؤل لے لے. نارملی 300 گرام تک آپ لے سکتے ہیں. اب آپ نے لیکن ہمارے یہاں جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں جویریہ لوگوں کی, وہ بڑی حیران کن ہو جاتی ہے. مطلب سردیاں آئیں, نٹس آئے, پینٹس پر ہی پورا جار پینٹس کا کھا لیا. ایک مطلب مووی دیکھتے ہوئے, ڈاکومنٹری دیکھتے ہوئے. پھل لیں, آم آ گئے ہیں, وہ کلو آم بیٹھے بیٹھے لوگ کھا جاتے ہیں. واٹر میلن ہے, پورا واٹر میلن ہی چلو کھا لو. اور اگر 2 کلو کڑائی پڑی ہو تو وہ بھی ساری ایک ہی بندہ, مطلب 1% پلیٹ ہے, جو اس کا پورشن سائز ہے کھانے کا, وہ جو بندہ سیکھ گیا
وہ اس کو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا, مطلب آفٹر گاڈ ول. یہ بالکل ایسے ہی ہے, پر یہ دیکھیے کہ یہاں پہ جو کہتے ہیں نا کہ مطلب بغیر سوچے سمجھے کھانا, اور پھر یہ سمجھنا کہ شاید اگلے وقت یہ میں نے کھانا ملنا ہی نہیں, کھانا یا کھانا ہی نہیں, تو وہ جو آپ کے لوگوں کے جو اندر سیلف کنٹرول ہے نا فار ہنگر اور فار فوڈ اور فار سم تھنگ, وہ لانا بہت ضروری ہے.